بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 03223595-069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل۔ پیچھے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اسی طرح غلاموں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ۔ اور فرمایا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا ہو، شیخی بھگارنے والا ہو، یعنی جو لوگ مخلوق کا خیال نہیں رکھتے، مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں اور یہ جو مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان لوگوں کی مزید ایک صفت اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، کنجوسی والی صفت۔ ان میں کنجوسی بھی ہوتی ہے، یعنی یہ لوگ طبیعت کے کنجوس ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں فراخ دلی نہیں ہوتی، وسعت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تو جب مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، مخلوق کے لیے کوئی ہمدردی نہیں کرتے، تو پھر مخلوق کے اوپر خرچ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ لوگ کنجوس ہوتے ہیں، مخلوق پر خرچ نہیں کرتے۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو حکم کرتے ہیں کنجوسی کا۔ اندازہ لگائیے کہ کتنے کنجوس ہیں کہ ایک تو خود بھی کنجوسی کر رہے ہیں، لوگوں پر خرچ نہیں کر رہے، یتیم مساکین وغیرہ پر یا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اسی کا کہہ رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی کنجوسی ہی کی ترغیب دے رہے ہیں اور کنجوسی ہی کا حکم دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر ذرا الفاظ پر غور کریں، اللہ نے یأمرون الناس کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی لوگوں کو حکم کرتے ہیں کنجوسی کا۔ یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو کنجوسی کا کہتے ہیں، بلکہ لوگوں کو کنجوسی کا حکم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو بہت ہی زیادہ تاکید کے ساتھ کنجوسی کا درس دیتے ہیں یہ لوگ۔ تو الذین یبخلون، وہ لوگ جو کہ کنجوسی کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو حکم کرتے ہیں کنجوسی کا، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور ایسے لوگوں کی طبیعت میں چونکہ کنجوسی ہوتی ہے، تو جو اللہ نے ان کے اوپر فضل فرمایا ہوتا ہے تو وہ اس کو چھپاتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ نے ان کو علم دیا ہو تو یہ علم چھپائیں گے، اگر اللہ نے ان کو مال دیا ہو تو یہ مال چھپائیں گے۔ جو بھی اللہ نے ان کو نعمت دی ہو، تو چونکہ ان کی طبیعت میں کنجوسی ہوتی ہے اس لیے یہ اس کو چھپاتے ہیں۔ تو وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، فرمایا کہ اور ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا اندازہ لگائیے کہ حالانکہ یہاں پر بظاہر دیکھا جائے تو کافروں کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر بظاہر دیکھا جائے تو کافروں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ تکبر کرنے والے ہوں
شیخی بگانے والے ہوں جو کہ کنجوسی خود بھی کرتے ہوں دوسروں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہوں تو ان لوگوں کا ذکر ہے جو مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر فرمایا، کافر کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ صفات ایک مسلمان والی صفات نہیں ہے، حقیقت میں یہ صفات کافروں والی صفات ہیں۔ تو اگر کسی مسلمان میں یہ صفات پائی جائیں تو اس کو ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے تاکہ کافروں والی صفات سے وہ ڈرے اور بچے۔ فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ اور مزید اللہ رب العزت ان کی صفت کو بیان فرماتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ اللہ نے بتائی کہ کنجوسی کرتے ہیں، لوگوں کو کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، یعنی کہ خرچ نہیں کرتے لوگوں پر، اور بالفرض اگر خرچ کریں، اب آگے بتا رہے ہیں کہ اگر خرچ کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ان کا ایمان نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا یا اللہ پر ایمان کمزور ہوتا ہے، اسی لیے تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے یعنی لوگوں سے مفاد حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے نقصان سے بچنے کے لیے، لوگوں سے فائدے حاصل کرنے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پر اور قیامت پر ان کو ایمان نہیں ہوتا۔ قیامت کا ذکر یہاں پر اس وجہ سے بھی کیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ خرچ کرنے کا جو بدلہ ملے گا صحیح معنوں میں، ویسے تو دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے لیکن صحیح معنوں میں جو بدلہ ملے گا خرچ کرنے کا تو وہ آخرت میں ملے گا، اور اس کا آخرت پر ایمان ہے نہیں۔ تو جب اس کا آخرت پر ایمان ہے نہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ لوگوں کو دکھانے کے واسطے ہی خرچ کرتا ہے، اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتا، اور اللہ پر بھی اس کا ایمان نہیں ہے اسی لیے اللہ کے واسطے خرچ نہیں کرتا۔ تو یہ کافروں والی صفات ہوئی۔ فرمایا کہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے واسطے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، اور نہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور نہ قیامت کے دن پر۔ یہاں پر قیامت کے دن کو بالکل الگ سے ذکر کیا، اور وجہ میں نے بتا دی کیونکہ خرچ کرنے کا جو تعلق ہے وہ قیامت کے اوپر یقین سے بہت زیادہ ہے کہ خرچ کرنے والا فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے لیے خرچ جب کرے گا جبکہ اس کا قیامت پر ایمان ہو، قیامت میں اس کو ملنے کی امید ہو۔ تو جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے واسطے خرچ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا اللہ پر بھی ایمان نہیں ہوتا، قیامت پر بھی ان کا ایمان نہیں ہوتا، یعنی کہ جزا و سزا پر اور اجر پر ان کا ایمان نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ اور وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے واسطے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، اور نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ قیامت کے دن پر۔ ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، فرمایا کہ اور جو ایسا شخص ہو کہ شیطان ہو اس کا دوست تو پس برا ہے شیطان دوست۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حقیقت میں جو ایسا شخص ہے تو شیطان اس کا دوست ہوتا ہے، شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان اس کو بہکاتا رہتا ہے۔ تو اب اندازہ لگا لیں کہ جس کا دوست شیطان ہو تو شیطان کتنا برا ساتھی ہے اور کتنا برا دوست ہے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان تو ہمیشہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تو تمہارے کو فقر و فاقہ کا وعدہ دیتا ہے اور تم کو بے حیائی کا حکم کرتا ہے، اور شیطان تو جہنم کی راہ دکھاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، گویا جو شخص ایسا ہوتا ہے تو شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص ایسا اور جس کا ہو شیطان ساتھی تو پس برا ہے وہ ساتھی۔ اور آگے اللہ رب العزت افسوس ظاہر کر رہے ہیں ان کے اوپر، اور گویا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ اللہ کے لیے خرچ کرتے تو اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے
اور اللہ تعالیٰ کوئی ظلم نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ پھر بدلہ دیتا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. اور کیا ہے ان پر، یعنی کیا نقصان ہوتا ہے ان پر اگر ایمان لائیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور خرچ کریں اس میں سے جو اللہ نے ان کو روزی دی. یعنی اگر ایسا کرتے تو ان کے اوپر کوئی حرج تو نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی نقصان نہیں تھا، بلکہ فائدہ ہی تھا. اگر اللہ پر ایمان لاتے، قیامت پر ایمان لاتے اور جو اللہ نے ان کو روزی دی اس میں سے خرچ کرتے تو کوئی نقصان ان کا نہیں ہوتا. انداز دیکھیں آپ، یہاں فائدے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں، یہ جتلا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا کرنے میں نقصان تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ آدمی پہلے نقصان کو دیکھتا ہے، فائدے سے پہلے نقصان دیکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے سے، قیامت پر ایمان لانے سے اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرنے سے ان کا نقصان تو کوئی نہیں ہے. تو جب نقصان کوئی نہیں ہے تو پھر ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اور فائدہ ہی فائدہ ہے، جیسے آگے جملے سے واضح ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا ہے ان کے اوپر کوئی نقصان، یعنی کوئی حرج، کوئی نقصان، کہ اگر ایمان لائیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور خرچ کریں اس میں سے جو اللہ نے ان کو روزی دی. یہاں اللہ نے واضح فرما دیا کہ جو یہ خرچ کریں گے حقیقت میں وہ ان کا نہیں ہے، وہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے. تو جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر خرچ کرنے میں کیا سوچنا اور کیا فکر کرنا. آدمی جو کنجوس ہوتا ہے اصل میں وہ اسی لیے کنجوس ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مال میں نے اپنی محنت سے کمایا، یہ مال میرا ہے. اللہ نے جگہ جگہ بتلایا کہ یہ مال اللہ نے دیا ہے، کیونکہ اس کے اسباب و وسائل، اس کی صلاحیتیں، اس کی طاقت اللہ نے دی ہے، اس لیے وہ مال بھی اللہ ہی کا ہوتا ہے. اور اس کو میں کئی مرتبہ سمجھا بھی چکا ہوں. تو فرمایا کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا ہے ان کے اوپر، یعنی کیا ہے ان کے اوپر کوئی نقصان کہ اگر ایمان لائیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور خرچ کریں اس میں سے جو اللہ نے ان کو روزی دی. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، نقصان تو کوئی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، جیسے آگے آ رہا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے ان کو جاننے والا. آگے فرما رہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرتا، بے شک اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرتا، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ایک ذرے کے برابر. ذرہ ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا، چھوٹی سے چھوٹی چیز، چھوٹا سے چھوٹا ذرہ، یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹی چیز. تو فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اور اسی طرح عربی میں چھوٹی جو چونٹی ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں، چھوٹی سی جو چونٹی ہوتی ہے اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ اتنا بھی کسی کی کمی نہیں کرے گا. آدمی یہ نہیں سوچے کہ میں یہ جو خرچ کر رہا ہوں تو یہ ضائع جا رہا ہے. جو خرچ کرے گا اگر اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو ذرہ برابر بھی ہوگا تو مل جائے گا، دنیا میں بھی مل جائے گا، آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرتا ایک ذرہ کے برابر. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر ہو نیکی، حسنتن، اور اگر ہو ایک نیکی، یضاعفها، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دے گا. اندازہ لگائیے کہ ظلم تو کسی پر ہوگا نہیں، نقصان تو ہوگا نہیں، ایک ذرے برابر بھی کوئی نقصان نہیں، اور نیکی کا بدلہ بھی صرف اس نیکی کے برابر نہیں بلکہ دگنا. فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر ہو کوئی نیکی، یضاعفها، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوچن کر دے گا. اور فرمایا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ دے گا اپنے پاس سے بڑا اجر، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دے گا
اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے گویا مزید دے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ، اللہ تعالیٰ دے گا اپنے پاس سے. ایک تو ہو گیا نیکی کا بدلہ اور وہ بھی دگنا بدلہ، اور پھر مزید انعام، مزید اجر اللہ تعالیٰ کی جانب سے. فرمایا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ دے گا اپنے پاس سے بڑا اجر. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ خرچ کرنے میں نقصان کوئی نہیں اور فائدہ ہی فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ. آگے فرماتے ہیں چونکہ اجر عظیم کا ذکر کیا تھا اور یہ اجر عظیم قیامت میں ہوگا تو قیامت کا ذکر فرما رہے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. میں نے بتایا کہ قیامت کا بیان کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جو عطا فرمائیں گے اپنے پاس سے بڑا اجر اور دگنا، تو یہ قیامت میں عطا فرمائیں گے. تو قیامت کا ذکر فرما رہے ہیں، قیامت کے ایک حالت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ کیسی حالت ہوگی جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا، شہید ایک گواہی دینے والا، ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا ہم لائیں گے. یعنی نبی کو لائیں گے اور وہ گواہی دے گا اپنی امت سے متعلق کہ میں نے یہ پہنچایا اور میری امت نے یہ کیا. اور فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم لائیں گے تجھ کو ان کے اوپر گواہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ تجھ کو ان سبوں پر گواہ لائیں گے. یعنی اس کے دو مطلب بیان کیے گئے. ان نبیوں پر ہم تجھ کو گواہ بنائیں گے کہ نبی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہر نبی اپنی قوم کے متعلق گواہی دے گا کہ میں نے یہ کہا، میں نے یہ پہنچایا اور انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے ان نبیوں کے متعلق، ان نبیوں کی سچائی پر. اور دوسرا مطلب یہ کہ ہر نبی اپنی امت اور اپنی قوم سے متعلق جب گواہی دے گا تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہی دیں گے. یعنی ان امتوں سے متعلق بھی گواہی دیں گے، نبیوں سے متعلق بھی اور ان امتوں سے متعلق بھی، اگرچہ دونوں مطلب قریب ہیں. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ایک حالت کو بیان فرمایا، اور کیسی حالت کو بیان فرمایا کہ دیکھو اس وقت سب سامنے آ جائے گا اور گواہوں کے ساتھ سامنے آ جائے گا، گواہیوں کے ساتھ سامنے آ جائے گا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعزاز اور اکرام یہاں پر بیان فرمایا، نبیوں کا بھی اعزاز اور اکرام یہاں بیان فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت سے متعلق گواہ ہوگا اور گواہی دے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اکرام سب نبیوں پر افضل بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے سب نبیوں پر اور سب امتوں سے متعلق. تو یہ قیامت کی وہ حالت کو بیان فرمایا کہ جس وقت کہ یہ حساب کتاب ہو رہا ہوگا، جس وقت خرچ کرنے والے کو دو چند اور بڑا اجر دیا جا رہا ہوگا، یہ اس وقت کا بیان ہے. تو فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. پس کیسی حالت ہوگی اس وقت کہ جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، اور ہم لائیں گے تجھ کو گواہ ان لوگوں پر. یہ کس دن ہوگا؟ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. یہ تو امت اور نبیوں سے متعلق بتایا. کافروں سے متعلق قیامت میں کیا ہوگا کہ جس روز تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، کیا تمنا کریں گے؟ کاش کہ ان کے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جائے، کہ
کاش کہ ان کے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جائے، وہ زمین میں مل جائیں، ختم ہو جائیں، کیونکہ ان کا کٹھا چھٹا سب کھل رہا ہوگا وہاں پر، ان کی بداعمالیاں، کفر اور نافرمانیاں ظاہر ہو رہی ہوں گی، گواہوں کے ساتھ اور گواہیوں کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہوں گی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ لوگ چھپا نہیں سکتے اللہ سے بات، اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکتے۔ جو وہ یہ تمنا کر رہے ہوں گے نا، وہ تمنا بھی اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ جو تمنا اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے، وہ تمنا بھی یہ نہیں چھپا سکتے اللہ سے، اور کوئی بات نہیں چھپا سکتے۔ زمین میں دفن ہو کر بالفرض زمین میں دفن ہو جائیں، زمین میں مل جائیں تو بھی نہیں چھپا سکتے۔ یہ جو یہ تمنا کریں گے کہ ہم زمین میں برابر ہو جائیں، تو یہ اسی وجہ سے کریں گے کہ گویا زمین میں مل کر ختم ہو جائیں، معاملہ ہمارا دب جائے، مٹ جائے، ختم ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں معاملہ ختم نہیں ہوگا، یہ معاملہ دبے گا نہیں، اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ تو اس وقت سے ڈرو کہ جس وقت میں یہ حالت ہوگی۔ فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، جس روز تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اس روز تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی۔ وہ کیا تمنا کریں گے؟ لو تسوی بہم الارض، کاش کہ ان کے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جائے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کا استحضار نصیب فرمائے، اور قیامت سے پہلے اللہ تعالی کے دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔